یہ تھی انجمن رونق اعضاء سرسی مراد آباد جو بارگاہ شہدائے کربلا میں خراج عقیدت پیش کر رہی تھی۔ آپ تمامی حضرات کی گزارش ہے کہ جہاں کھڑے ہیں وہیں بیٹھ جائیں۔ ہماری گزارش ہے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا روایت علی خان صاحب سے کہ آئیں اور ذکر مصائب اسیران کربلا سے سب کے آنکھوں کو آنسوؤں کی رحمت سے نوازیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد۔ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ۔ دیکھیے بہت مختصر وقت میں، چونکہ مجھے احساس ہے کہ جس انداز میں مومنین بیٹھے ہیں زیادہ دیر تک بیٹھ نہیں سکتے ہیں، لہذا بہت ہی مختصر انداز میں آپ کی زحمت تمام کروں گا۔ صرف دو جملے کہ حضور سرور کائنات فرما رہے ہیں حسین چراغ ہدایت ہے اور حسین سفینہ نجات ہیں، یعنی نجات کی کشتی ہے۔ یقین مانیے امام حسین علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی ہمارے ائمہ کے ساتھ مظالم ہوئے، کوئی بھی مقابلے میں آیا، کہا یہ بھی حق پر، وہ بھی حق پر، فلاں بھی حق پر، فلاں بھی حق پر، لیکن امام حسین نے کربلا میں قربانی دے کر کے حق اور باطل کو الگ الگ کر دیا۔ کہا اب قیامت تک حق حق رہے گا، قیامت تک باطل باطل رہے گا۔ اور اس کا بہت سامنے کا ثبوت ہے، میں زیادہ گہرائی میں نہیں جانا چاہتا، صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مولا کائنات کے دور میں، آپ تاریخ سے واقف ہیں کہ مولا کائنات کے دور میں جمعے کی نماز بدھ کو ہوئی، لیکن کسی مسلمان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ٹوک دیتا کہ آج بدھ ہے، جمعہ کی نماز کیسے ہو رہی ہے؟ کوئی مسلمان نہیں بولا۔ امام حسین کی قربانی کے بعد پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ تاریخ الٹ کے دیکھ لیجئے، کربلا کے بعد پھر کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ بدھ کو جمعے کی نماز بدھ کو پڑھا دے۔ یہ کربلا کی دین ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ایسی قربانی دی کہ باطل باطل رہا، لیکن اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ جمعے کی نماز بدھ کو پڑھا دے۔ یہ حسین کی قربانی کا اثر تھا۔ اور آپ دیکھیں تو دیکھیے جناب موسیٰ کا تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو جناب موسیٰ کے لیے ملتا ہے کہ جناب موسیٰ کا کیا نام ہے، تابوت بہتا ہوا چلا جا رہا جس میں لٹائے گئے تھے، اور اس کے بعد دریا کے مخالف سمت میں جا رہا ہے۔ یہ خلاف فطرت تھا۔ تاریخ بتاتی ہے فرعون دیکھ رہا ہے، دیکھا صندوق کنارے لگا، فرعون نے ہاتھ بڑھایا، جو کنارے صندوق لگا تھا وہ پیچھے ہٹ گیا، پھر اس نے دوبارہ ہاتھ بڑھایا، پھر صندوق قریب آیا، جیسے ہاتھ بڑھایا صندوق پیچھے ہٹ گیا۔ تمام علماء اسلام نے لکھا کہ تابوت پیچھے کیوں ہٹ گیا؟ یہ کیا نام ہے جس میں جناب موسیٰ رکھے گئے تھے، اس تابوت کا نام تابوت سکینہ ہے، یہ پیچھے کیوں ہٹ گیا؟ سب نے لکھا مسلسل، وجہ یہ تھی اللہ کو منظور نہیں تھا کہ میرا کلیم اللہ کسی کافر کے سہارے سے باہر آئے۔ اللہ کو یہ منظور نہیں تھا کہ کوئی کافر کے سہارے میرا کلیم اللہ باہر آئے۔ ہمیں جب کلیم کا اتنا مرتبہ ہے تو سوچو حبیب کا بیٹا حسین اپنا پاک ہاتھ یزید کے ہاتھ میں کیسے دے دیتا؟
جب اللہ نے یہاں اتنا اہتمام کیا ہے تو وہاں بھی اہتمام تھا۔ اور سنیے دوسری بات، اللہ نے کہا حسین تم نے بیعت سے انکار کیا ہے تو گھبرانا نہیں۔ دیکھیے ایک یزید کے سامنے ایک چیز تھی کہ وہ کر سکتا تھا کہ امام حسین کی شہادت کے بعد امام حسین کا کٹا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھ کے کہہ سکتا تھا کہ کیا نام ہے، نہ صحیح زندگی میں، مرنے کے بعد تو حسین کا ہاتھ میرے ہاتھ میں آیا۔ اللہ نے کہا یزید کے ذہن میں یہ بات میں آنے ہی نہیں دوں گا کہ مردہ ہاتھ بھی حسین کا یزید کے ہاتھ میں آ جائے، یہ میرا انتظام ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، ذرا آپ دیکھیں تاریخ کو اٹھا کر کے تو خدا کی قسم امام حسین نے وہ قربانی دی ہے۔ یہ جلوس کیا ہے آج آپ نکال رہے ہیں، یہ جلوس کیا ہے؟ ہمیں آپ کے یہاں بھی الیکشن ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو جیتتا ہے، تو جو فرما رہے کوئی ایم ایل اے جیت گیا، کوئی ایم پی جیت گیا، تو ہوتا کیا ہے؟ جو جیتا ہے اس کا جلوس نکالا جاتا ہے۔ کہیں آپ نے سنا کہ فلاں ایم ایل اے ہار گیا تھا، فلاں ایم پی ہار گیا تھا، ہم اس کا جلوس نکال رہے ہیں؟ معلومات جیتے ہوئے کا جلوس نکالا جاتا ہے، ہارے ہوئے کا جلوس نہیں نکالا جاتا۔ ارے یہ جلوس نہیں ہے، حسین کی حقانیت کا ثبوت ہے کہ دیکھو حسین حق تھے آج دنیا میں۔ اور دیکھیے کچھ ایسے زندہ معجزات ہیں جہاں پر انسان انکار بھی نہیں کر سکتا ہے۔ 3.5 کروڑ 4 کروڑ کا مجمع، حج میں 35 لاکھ نہیں برداشت ہوتے، یہاں 3.5 کروڑ جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، چلے آتے ہیں، نہ کوئی جلتا ہے، نہ کوئی مرتا ہے، نہ کوئی ڈوبتا ہے۔ یہ حسین کا صدقہ کل نہیں، یہ حسین کا صدقہ آج بھی جاری ہے۔ بس 2 جملے اور کہ امام حسین علیہ السلام نے اکیلے نہیں، جب جناب موسیٰ کا تابوت دریائے نیل کے حوالے کیا گیا تو جناب موسیٰ کی بہن کلثوم ساتھ ساتھ چلی، اور چلنے کا مقصد کیا تھا کہ یہ بتائیں کہ موسیٰ کے لیے کیا انتظام کرنا ہے۔ دونوں بہن اور بھائیوں نے مل کر کے قصر فرعون کو ڈھایا۔ اللہ نے کہا گھبراؤ نہیں حسین، میں بھی تمہیں زینب دے دوں گا، تم بھائی بہن مل کر کے قصر یزید کو ڈھا دینا۔ وہاں قصر فرعون کو انہوں نے ڈھایا، اور زینب اور حسین نے مل کر کے قصر یزیدی کو ڈھایا۔ اور خدا کی قسم جناب زینب کا مرتبہ دیکھنا ہے تو یوں دیکھیے کہ قرآن جب سمٹتا ہے تو علی بنتا ہے، کتاب وفا سمٹتی ہے تو عباس بنتا ہے، میں کہتا ہوں پنجتن سمٹتے ہیں تو زینب بنتی ہے۔ جب پنجتن کو سمیٹیے گا تو زینب بنے گی۔ اور یہی نہیں، کربلا کے بعد جناب زینب کا وہ مقام ہو گیا تھا، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے پوری ذمہ داری سے کہ جناب زینب کا مرتبہ کیا، اس سے اندازہ لگائیے کہ تاریخ پوری اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ تاریخ میں ہوا کیا ہے۔ یا تو لوگوں نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے، فرعون ہو، نمرود ہو، حامان ہو، شداد ہو، یا تو انہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے، یا کسی نے رسول اللہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے، خاتم النبیین کا، یا تو پھر امام زمانہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ ارے کربلا کے بعد زینب اتنی بلند ہو گئی تھی کہ ایک مرتبہ لوگوں نے زینب بننا شروع کر دیا۔ یہ زینب نہیں بن رہی تھی، تاریخ دہرائی جا رہی تھی کہ زینب کن فضیلتوں پر پہنچ گئی ہے۔ اور خدا کی قسم آپ دیکھیں، سیدہ جب آتی تھی تو رسول اللہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور اس جگہ پہ مشکاۃ شریف کے الفاظ ہے، اس جگہ پہ کیا نام ہے فاطمہ کو بٹھاتے تھے جہاں خود بیٹھے رہتے تھے، اور جب زینب آتی تھی تو حسین کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اور تاریخ اٹھا کے دیکھیے عورتوں کی تاریخ تو چند بیویاں نظر آئیں گی جنہوں نے تاریخ میں ایک کام کیا ہے ہدایت کا، لیکن جناب زینب سیدۃ النساء العالمین ہیں، تمام عورتوں کی سردار ہیں۔ فاطمہ نے تبلیغ کی، لیکن فاطمہ کے تبلیغ کے بعد نائبۃ الزہرا کی ضرورت پڑی، لیکن زینب نے کربلا میں وہ کام کیا کہ زینب کے بعد نائب زینب کی ضرورت نہیں پڑی۔ زینب کی کوئی نائبہ نہیں ہے، فاطمہ کی نائبہ زینب بن کے آئی تھی۔ عزیزانو مجھے بہت شدت سے احساس ہے، ورنہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا کہ زینب نے اور کیا کیا کارنامے انجام دیے، لیکن بس چند جملے اور سماعت فرما لیجئے، چونکہ جلوس ہماری یہ آخری تاریخیں ہیں اور ان میں اگر مصائب نہ پڑھا جائے تو یقیناً نام مکمل ہے۔ آئیے اس زینب کو دیکھیں، اس زینب نے کیا کارنامہ انجام دیا۔ جناب زینب 10 محرم شہادت حسین سے پہلے بے ہوش ہوئی ہیں،
لیکن شہادت حسین کے بعد پھر زینب بے ہوش نہیں ہوئی ہے. کیوں؟ 10 محرم تک قافلے سالار حسین تھے اور 10 محرم کے بعد قافلہ سالار زینب بن کے آئی ہے. اور عزادارو تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے تو آپ کو احساس ہوگا جب ایک مرتبہ رہائی ملی ہے اور رہائی ملنے کے بعد جناب زینب نے سید سجاد، دیکھیے خدا نے کیا اہتمام کیا تھا عالمہ غیر معلمہ کا، کہ جب 10 محرم آئی تو جناب زینب سید سجاد کے پاس آئیں. کہا بیٹا جل کے مر جاؤں یا نکلوں باہر؟ کہا پھوپھی اماں حفاظت جان واجب ہے، خیمے سے باہر نکلیے. اللہ نے کہا عالمہ غیر معلمہ ہے. یہاں پر سید سجاد سے جناب زینب نے مسئلہ پوچھ کے امامت کی تفصیل بتائی. دیکھو امام وقت کے بغیر کوئی کام نہ کرنا، جو امام وقت کہے گا وہی کرنا. اللہ نے کہا زینب تو نے اتنی بڑی قربانی دی ہے تو دیکھ سید سجاد بھی تیرے مشورے کے بغیر قدم نہیں بڑھائے گا. جب یزید کے ہاں سے رہائی ملی تو سید سجاد نے کیا جملہ کہا پہلے میں اپنی پھوپھی سے پوچھا ہوں، میری پھوپھی جو کہے گی اس پر عمل ہوگا. یہ ہے عالمہ غیر معلمہ. ہاں تو آزادارو وہ زینب ایک مرتبہ رہائی ملی. جب رہائی ملی تو جناب سید سجاد سے جناب زینب نے کہا میرے لال یزید سے کہو کہ سارے سامان واپس کر دے اور ایک گھر خالی کرا دے، میں اپنے بھیا کا ماتم کروں، میں اپنے بھیا پہ رو لوں. عزادارو جو گھر خالی ہو گیا، جناب زینب نے بھیا کا ماتم بھی کر لیا. اس کے بعد جب قافلہ چلنے لگا تو چلنے کے بعد عزادارو ایک مرتبہ ساری محملیں آئیں اور لگنے کے بعد جب تیار ہو گئی تو جناب زینب کا سجاد میں ان محملوں میں نہیں جاؤں گی. کہا پھر کالے پردے لگائے جائیں، میں بنی ہاشم کو کیا نام ہے چھوڑ کے آئی ہوں. عزادارو سیاہ پردے لگائے گئے، سب بیویاں سوار ہو گئیں. جناب زینب نے دیکھا ایک بیوی ہے جو یہاں خیمے میں موجود، یہ پردے میں موجود نہیں ہے. جناب زینب نے تلاش کیا. عزادارو جب رباب نہ ملی تو ایک مرتبہ وہاں گئیں جہاں رباب کی امانت تھی. دیکھا رباب قبر سے لپٹی ہوئی آواز دے رہی ہیں، اے سکینہ ارے تم روزانہ مجھ سے پوچھا کرتی تھی کہ اماں یہ طائر اڑ کے کہاں جاتے ہیں، تو میں کہا کرتی تھی اپنے آشیانوں میں جا رہے ہیں. اے اماں مجھے مدینہ جانا کب نصیب ہوگا؟ اے سکینہ اٹھو، ہمیں مدینہ جانا نصیب ہو گیا. عزادارو زینب نے پشت پہ ہاتھ رکھا، بھابی قافلہ تیار ہے چلنے کے لیے. جناب رباب نے ایک مرتبہ کہا شہزادی آپ چلی جائیے، میں جا کے کیا کروں گی؟ کہا کیوں شہزادی چلیے؟ کہا نہیں میں جا کے کیا کروں گی؟ جب زینب نے اصرار کیا تو ایک جملہ کہا شہزادی ارے انو محمد تو مارے گئے لیکن آپ کے سر پر ارے آپ کا کیا نام ہے سایہ عبداللہ تو موجود ہے. ارے میں جا کے کیا کروں؟ کربلا میں سہاگ اجڑ گیا، قید خانے میں سکینہ چھوٹ گئی. عزادارو جناب زینب لے کے چلی، سمجھایا، قافلہ چلا اور چلنے کے بعد عزادارو بس 2 جملے. ایک مرتبہ قافلہ مدینے پہنچ گیا. جب قافلہ مدینے پہنچا تو فاطمہ صغریٰ نے کسی کو نہیں پوچھا، عباس کو نہیں پوچھا، علی اکبر کو نہیں پوچھا، قاسم کو نہیں پوچھا، انو محمد کو نہیں پوچھا. ہر بی بی کی گود جا کے دیکھ رہی ہیں. ہر بی بی کی گود جب دیکھنا شروع کر دیا زینب کی نگاہ پڑی، ارے سکینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے؟ ایک مرتبہ جلا ہوا گہوارہ سامنے کیا، اے سکینہ علی اصغر بھی مارا گیا، یہ لٹا ہوا گہوارہ لے کے آئی ہو. ارے جناب صغریٰ تڑپ گئی ہے، بی اماں اگر میرا بھیا یہاں ہوتا تو زندہ ہوتا. جزاکم ربکم. آخری جملے. ایک مرتبہ بشیر جانے کے لیے تیار ہوا. ہاں عزادارو اگر میری ماں و بہنوں اپنے آنسو روک سکنا تو روک لینا. ایک مرتبہ بشیر نے کہا مولا مجھے جانے کی اجازت دے دیجئے. بشیر نے جانے کی اجازت مانگی. جناب زینب کے پاس سید سجاد آئے، اے پپی اماں بشیر جانے کی اجازت مانگ رہا ہے. جناب زینب نے کہا بشیر کو ٹھہراؤ، میں اسے ہدیہ دینا چاہتی ہوں، میں اسے تحفہ دینا چاہتی ہوں. بھائی اتنا سننا تھا سید سجاد آئے، اے بشیر تجھے مبارک ہو، ارے شہزادی تجھے تحفہ دینا چاہتی ہے، اس سے بڑا تیرا کیا مرتبہ ہوگا. بھائی اتنا سننا تھا. بشیر ٹھہر گیا. سید سجاد اندر گئے. جناب زینب نے گٹھلی نکالی اور نکالنے کے بعد کہا سجاد ارے جا کر کے اسے دے دو. ارے سجاد لائے گٹھلی. بشیر نے گٹھلی دیکھی، دیکھنے کے بعد کہا آقا کیا اجازت ہے میں کھول لوں؟ کہا کھول کے دیکھ لو. بازادارو بشیر نے گٹھلی کھولی. ارے گٹھلی کھولتے ہی بشیر نے عجیب منظر دیکھا.
سکینہ کے لٹے ہوئے گوشوارے ارے اوپر رکھے ہوئے ہیں. بشیر نے سر پیٹنا شروع کیا. اے مولا ارے مجھے یہ ہدیہ نہیں چاہیے. میدان محشر میں ارے میں فاطمہ زہرا کو کیا منہ دکھاؤں گا. اے مولا ارے مجھے معاف کر دیجئے. شہزادی سکینہ کا لٹا ہوا گہوارہ لٹا ہوا گوشوارہ مجھے نہیں چاہیے. ارے ایک نعرہ مارا، ہائے شہزادی کس غربت میں چلی گئی.